ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے محلات کی جانب۔ دیکھیں، مدینے میں دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس کا تھا، ایک خزرج کا قبیلہ تھا، اور انہی قبیلے کے لوگوں کو انصار کہتے ہیں۔ یہ وہ انصار کی جماعت تھی جو تن من دھن کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دم تک لگے رہے۔ دین کے بہترین مددگار تھے یہ لوگ۔ ان کی ایک شاخ تھی امیہ بن زید۔ کیا شاخ تھی؟ امیہ بن زید ایک الگ قبیلہ تھا جس قبیلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ کن کا نکاح ہوا تھا؟ یہ سامنے امیہ بن زید کی گھر ہے، یہ صحابہ کے محلات ہیں۔ اور امیہ بن زید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اس مکان کے پیچھے ایک کنواں ہے جو بھی بند پڑا ہوا ہے، 2-4 مہینے میں کھل جائے گا۔ اس کنویں کا نام تھا اسرا۔ کیا نام تھا؟ جب پوچھا تو یہی لوگوں نے بتایا، تو حضور نے اس کا نام چینج کیا اور نام رکھا یسرا۔ کیا نام رکھا؟ یسرا۔ یہ کنویں کا پوسٹر ہے، دیکھیں یہ سامنے، یہ کنویں کا پوسٹر ہے۔ یہ کنویں کا پوسٹر دیکھیں سامنے، یہ پوسٹر دکھائے نا۔ ہاں، یہ حضور نے اس کا نام رکھا یسرا، اور اس پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ وضو فرمایا، اور اس پانی میں برکت کی دعا فرمائی۔ لعاب دہن بھی حضور نے داخل کیا تھا۔ اس کا نام پڑ گیا آگے چل کے بیر الاہن۔ کیا نام پڑ گیا؟ بیر الاہن۔ اور یہ صحابہ کے گھر ہیں، اتر کے دیکھنا تو آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ مسجد قباء پہ آ چکے ہیں۔ مسجد قباء والے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی تھی۔ اس مقام سے 4 سے 5 دن حضور کا قیام رہا ہے، اور حضور نے اس مسجد کی افادیت کے حوالے سے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے چلے وضو کر کے قباء کے لیے اور 2 رکعت آ کے یہاں نماز پڑھے تو اللہ پاک اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ زمین کس کی تھی؟ یہ زمین تھی ایک صحابی کی جن کا نام تھا حضرت کلثوم بن حدم بن عوفی۔ حضرت کلثوم بن حدم بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زمین تھی، اور ان کے باغ کی کھجوریں یہاں ڈرائی کی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی۔ انہوں نے یہ زمین مسجد بنانے کے لیے حضور کو پیش کر دیا تھا۔ اس مسجد والے مقام پر ایک دوسرے صحابی کا گھر ہے، حضرت سعد بن خیثمہ۔ کیا نام؟ حضرت سعد بن خیثمہ۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، اور جو بھی مکے سے صحابہ آتے ہجرت فرما کے، ان کے گھر میں بڑے بڑے صحابہ کا قیام ہوا ہے۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت کلثوم بن حدم بن عوفی رضی اللہ عنہ کے گھر میں سرکار کا قیام ہو رہا ہے۔ اور وہیں پہ بیر عریس ہے۔ کون سا کنواں ہے؟ جس کنویں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی گر گئی تھی۔ 3 دن تک آپ نے پانی چھنوایا، لیکن پھر بھی انگوٹھی نہ مل سکی، اور حضور کی حدیث ہے اس انگوٹھی کے حوالے سے، جب یہ گم ہوگی تو میری امت میں فتنہ شروع ہو جائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ تو ابھی انشاءاللہ 3 مقام آپ کو میں دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اس وقت ہم آ چکے ہیں قباء میں۔ اسلام کی سب سے پہلی تاریخی مسجد ہے، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اور یہ پیچھے جو باغ دیکھ رہے ہیں،
یہ باغ ہے حضرت کلثوم بن حدم بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے مسجد بنانے کے لیے زمین پیش کی تھی۔ اور یہاں پر بیر عریس کا کنواں ہے، آجا یہ بیر عریس کا کنواں ہے۔ اسی کنویں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی گری تھی، اور جب سے اس کا نام پڑ گیا بیر خاتم۔ اس کنویں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں عظیم ہستیوں کا بیٹھنا ثابت ہے حدیث کی کتابوں سے۔ اور یہ جو مینار نظر آ رہا ہے، مینار، اس مینار کے نیچے صحابی رسول کا گھر تھا، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر میں بڑے بڑے جید صحابہ کا قیام رہا ہے اسی گھر کے اندر۔ اور اسی کے بازو میں ایک اور بورڈ نظر آئے گا، حضرت کلثوم بن حدم بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا بورڈ نظر آئے گا۔ پوری تاریخی ہسٹری ہے، ایک گھر آپ کا وہاں تھا، ایک گھر آپ کا اس باغ میں تھا۔ اسی باغ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تانی تھی، اس چادر کے سائے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بیر ازک کا کنواں اسی باغ کے اندر ہے، جس کنویں پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ 3 زیارت اندر ہیں اور 3 باہر ہے، 1 2 3 6 مقامات یہاں پر ہیں، لیکن وہ زیارت بند ہو چکی ہے، وہ اندر کام کر رہے ہیں۔ جب کھلے گا انشاءاللہ مستقبل میں تو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، اب ہم پہنچ چکے ہیں اس عظیم ہستی کے گھر پہ، جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کا وہ سامنے گھر ہے۔ اس گھر میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ جب یہ بیمار پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور تعزیت کے لیے آئے تھے، اور اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ نماز ادا فرمائی ہے، جس میں فجر کی نماز بھی شامل ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھ چکے ہیں؟ جائیں۔ بیر حجیم کا کنواں ہے۔ اس کنویں کے قریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھائی تھی، صحابہ کی امامت فرمائی تھی۔ یہ ہے مسجد عصبہ، مسجد توبہ بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر بت پرست رہا کرتے تھے۔ قبیلہ جہجبہ کی قوم یہاں رہا کرتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو مسلمان کیا تھا۔ پھر حضور جب مکہ سے مدینہ آئے تو اس مقام پہ حضور تشریف لائے تھے، اور 2 رکعت نماز بھی پڑھائی تھی، یا فرض نماز تھی تو 4 وقت کی نماز حضور نے 4 رکعت پڑھائی تھی۔ بہرکیف یہاں باجماعت نماز پڑھی گئی تھی۔ مسجد نور بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس علاقے سے 2 صحابہ حضور کی بارگاہ میں گئے۔ جب واپس ہوئے تو رات ہو چکی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، کوئی لائٹ کا معقول انتظام نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھڑی عنایت فرمائی جو ٹارچ کی طرح جلنے لگی۔ اس کی روشنی میں دونوں صحابہ یہاں تک آئے۔ یہاں سے ان صحابہ نے 2 طرف جانا تھا، ایک نے کہیں جانا تھا، دوسرے نے کہیں جانا تھا، روشنی ایک تھا، تو اسی مقام پہ دوسری لکڑی ٹچ کی تو بھی روشن ہو گئی، تو اس لیے اس کو مسجد
نور بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ ان کا یہ سلطان عبد الحمید خان صاحب کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اور یہ ان کا بنایا ہوا ریلوے اسٹیشن ہے۔ ہاں یہی ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کا گھر ہے۔ مسجد قبلتین کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ یہاں قبلہ تبدیل ہوا تھا۔